مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کی ولایت اور دوستی، کوئی آدمی ولی بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے چند چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی ایک چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے دوستی جو ہے وہ بہت مشکل ہے، ہمارے بس کا نہیں ہے، اور یہ کام تو بڑے لوگوں کا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی دوستی کو دنیا کے حاکموں سے تعلقات پر قیاس کر لیا، جیسے حاکم حکام، ملک کے صدر اور وزیر اعظم سے ملنا ہر ایک کے بس کا ہوتا نہیں ہے، اس سے بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی دوستی بھی اتنی مشکل ہوگی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی اگر اتنی مشکل ہوتی تو سارے ایمان والوں سے اللہ اس کا مطالبہ نہ کرتا۔ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہر ایمان والے سے اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے متقی بننے کا۔ ظاہر سی بات ہے، ہر ایمان والوں میں پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، دیہات کے بھی ہیں، شہر کے بھی ہیں، تو سب سے تقوی کا مطالبہ کرنے کا مطلب یہ ہے ہر ایمان والا اللہ کا دوست بن سکتا ہے۔ اگر دوست بن نہیں سکتا تو مطالبہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر؟ اس لیے یہ ذہن میں رکھنا کہ صاحب ہمارے بس کا نہیں، اور جب یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے یا اور لوگوں کا کام ہے، نہیں۔ نفس و شیطان ہم کو اسی راستے سے مارنا چاہ رہا ہے، اور وہ یہ نہیں چاہ رہا کہ اللہ کی دوستی اس کو مل پائے، اس لیے اس نے کہہ دیا کہ صاحب تمہارے بس کا نہیں ہے۔ نہیں، ہمارے بس کا ہے، بہت آسان ہے۔ اگر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ مطالبہ نہ فرماتا اس بات کا، بہت بڑی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کے لیے ایک تو اس بات کا اہتمام کرنا کہ شریعت نے جن چیزوں کا ہم سے مطالبہ اور تقاضا کیا ہے اس کو پورا کرنا، جس کو میں نے بہت آسانی کے لیے بتایا۔ فرائض، واجبات اور سنت مؤکدہ، ان تینوں کا اہتمام، اس میں کمی نہیں ہونا چاہیے کہ جو چیزیں فرض درجے کی ہیں اس کو ادا کرنا ہے، جو چیزیں واجب ہیں ان کو کرنا، جو سنت مؤکدہ ہیں ان کو کر لینا، یہ تین چیزیں۔ اب رہ گئی مستحبات و نوافل۔ بھائی جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوگا۔ اگر مستحبات و نوافل کا اہتمام کریں گے تو بہت نور اللہ نور، اگر نہیں کرتے ہیں مواخذہ تو نہیں ہوگا لیکن وہ برکتیں نہیں ہو پائیں گی اس کو۔ تو اصل چیز ہے فرائض، واجبات اور سنت مؤکدہ کا اہتمام، لیکن نوافل اور مستحبات، میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کہ نوافل اور مستحبات ٹھیک ہے، ضروری تو نہیں ہے، لیکن کھانے پینے میں جو چیزیں مستحب درجے کی ہیں اس کا تو ہم اہتمام کرتے ہیں۔ ناشتہ ہے، ناشتہ باسی روٹی اور دال سبزی ناشتے میں چل سکتی ہے، لیکن صاحب اب ناشتے میں اہتمام ہوتا، انڈا بھی ہو، مکھن بھی ہو، توش بھی ہو، یہ تو سب مستحبات میں ہیں، لیکن اہتمام کرتے ہیں۔
فرماتے تھے کھانے پینے میں جب مستحب چیزوں کا اہتمام ہم کر رہے ہیں، دال بغیر بگھری کھا سکتا ہے لیکن صاحب گھی ہو اس کو بگھارے تو مستحب درجے کی چیز ہے وہ. تو جب کھانے پینے میں مستحب چیزوں کا ہم اہتمام اور انتظام کر رہے ہیں تو پھر دین میں یہ کس کے لیے؟ یہ بھی تو ہمارے لیے کرنے کا ہے کہ مستحب چیزوں کا، نوافل کا اہتمام کرنا. لیکن اگر نہیں ہو پا رہا ہے کوئی بات نہیں، فرائض، واجبات اور سنت مؤکدہ کا اہتمام ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کی فکر ہو کہ میرا اللہ ایک لمحے کے لیے مجھ سے ناراض نہ ہو. ہم ایسا کوئی کام نہ کریں یا کوئی ایسی بات ہم سے نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اس کی فکر رہے. یہ بنیادی چیز ہے اور پرہیز ہے. دیکھیے علاج میں دوائیں اپنی جگہ پر کارگر ہوتی ہیں، لیکن دواؤں کا کارگر ہونا جبھی ہوتا جب پرہیز کے ساتھ ہوگا. اگر بد پرہیزی کر دے تو ساری دوائیں بیکار ہیں، تو اس کے اثرات ایک دم زائل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو جس طرح جسمانی علاج میں پرہیز ضروری ہوتا ہے، اسی طرح دینی اعتبار سے سب سے بڑا پرہیز یہ ہے کہ ہمارے کسی عمل سے اللہ ہمارا ناراض نہ ہو. ہمیں یہ فکر ہو جائے کہ اللہ جس گھڑی ہم سے ناراض ہے بس اس وقت میں ہماری زندگی اور ہماری حیات بیکار ہے ہمارا رہنا، یہ فکر ہو جائے. اور اللہ پاک نے اتنی آسانی کر دی ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہم سے ہو جائے کسی وقت کہ اللہ ہم سے ناراض ہو تو فرمائے دیکھو مجھے منانے کے لیے زیادہ پاپڑ نہیں بیلنا پڑیں گے، مجھے منانا ہے توبہ کر لو. جب گناہ ہو فوراً توبہ کر لو. کپڑا میلا ہوا فوراً دھل لیا، دھلنے کے بعد کپڑا پھر صاف ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے گناہ اور غلطی ہو گئی فوراً توبہ کریں گے، ایک دم اللہ پاک اس کو صاف ستھرا کر دیں گے اس کو. تو یہ چوتھی فکر جو ہے پرہیز والی کہ اللہ ایک لمحے کے لیے ناراض ہے. بہت سے لوگوں کو ایک خیال دل میں آتا ہے گناہ کے وقت میں کہ چلو ابھی گناہ کر لیں گے پھر توبہ کر لیں گے، پھر رو را لیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا. توبہ کے سہارے گناہ کر لینا، اس سے بڑی حماقت کچھ اور ہو نہیں سکتی. اس لیے کہ کیا ضروری ہے توبہ کی توفیق مل جائے، کیا ضروری توبہ کرنے کا موقع مل جائے، گناہ کی حالت ہی میں انتقال ہو جائے ہمارا، یا گناہ کرنے کے بعد جو زندگی ہے اس زندگی میں موقع نہیں مل پا رہا توبہ کرنے کا ہمارا، یا ہم نے توبہ کی انہوں نے قبول ہی نہیں کی. تو یہ توبہ کے سہارے اس قسم کا معاملہ کر دینا یہ شیطانی حملہ ہے. تو میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی ولایت کے لیے بنیادی طور پر 4 چیزیں: فرائض کا اہتمام، واجبات کا اہتمام، سنت مؤکدہ کا اہتمام. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کو ناراض نہ ہونے دیں. بس یہ 4 چیزوں کا اہتمام کر لیا جائے. اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت، ان سے ربط ضبط، ان سے تعلق، یہ بنیادی چیز ہے. کیونکہ یہ فکر جو ہے یہ اپنے آپ نہیں ہوتی، یہ صحبت کے ذریعے سے ملتی ہے انسان کو. اسی طرح فرائض اور واجبات کے اہتمام کرنے کا جذبہ، طاقت، قوت، ہمت، یہ بھی اللہ والوں کی صحبتوں سے حاصل ہو پاتی ہے. تو اللہ والوں کی صحبت یہ ذریعہ ہے ان چیزوں پر عمل کرنے کا. اگر کوئی آدمی اس کا اہتمام کر لے تو اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کو محروم نہیں فرمائے گا، اس کو عطا فرما دے گا اللہ. جن لوگوں نے بھی اس راستے پہ قدم رکھا اور اس طرح قدم رکھا، چلتے رہے، محروم نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو عطا فرما دیا. اس لیے بھائی ہم سب لوگوں کو اس کی فکر کرنا چاہیے کہ جس کا دیا ہوا کھا رہے ہوں اور جس کا دیا ہوا پہن رہے ہوں اور جس کا دیا ہوا پی رہے ہوں، رہ رہے ہوں، سب کچھ انہی کا دیا ہوا ہے. انہی سے ہماری دوستی نہیں ہے، اور دوستی ہماری ان لوگوں سے ہے جو ہمارے دین کے اعتبار سے دشمن ہے. یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہو رہی ہے. ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے کہ ہماری دوستی، ہمارا تعلق و جان پہچان جو ہے وہ اللہ سے ہو جائے. آج ہم نے تعلقات، جان پہچان غیروں سے پیدا کی اور اس کی وجہ سے اللہ سے دور ہو گئے. اس لیے بھائی ایک مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ بس اللہ سے رابطہ ہو جائے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، اور اللہ
کی دوستی اور اللہ سے محبت اور اللہ کی معرفت ہم کو مل جائے، اس کے لیے میں نے عرض کیا ان چیزوں کا اہتمام اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ سبحان اللہ۔